جناب تشریف لائیے. میں کافی عرصے سے آپ کو یاد کر رہا ہوں اور تڑپتے ہوئے یاد کر رہا ہوں. ہلو، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی فضا پٹھان جی بولیے بھائی، میوٹ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سوری، ایکچوئل کیا ہے کہ دیکھو، ہاں آپ جو بول رہے ہو نا سر کہ آپ کی فیملی نے آپ کو یہ بول دیا اور وہ بول دیا، اور حضور جو تھے وہ مطلب مینٹلی یہ تھے اور وہ تھے، تو اتنی بڑی امپائر جزیرت العرب آپ کو پتہ ہے، وہ اتنی بڑی امپائر جو ہے وہ سر خم تسلیم ہو گئی، اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہے نا سر اسلام میں، وہ سب ڈیفینس میں ہوئی ہے. پہلے ان کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے، ان کے ساتھیوں کو ستایا ہے، اور ان کے اوپر ظلم مارا. سنو یار، صرف بولنے کا مادہ. کس کو مارا بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا؟ کس نے مارا؟ اچھا دیکھیے کہ 13 سال تک اگر یہ مکہ والے چاہتے تو ایک دن میں اس شخص کا کام تمام کر سکتے تھے. یعنی مکہ والوں کے نزدیک دین ایمان کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں تھی. وہ صرف ایک طرح کا سیکولر جو ہے ان کا ذہن تھا. سیکولر ماحول میں وہ پورا مکہ جو ہے. ارے سنو یار کیا سن لی یار. سچ بتا جی جناب بولیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی یعنی باتیں کرتے ہوئے. اب شرم کیا ہے کہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا ان لم تستحیی فاصنع ما شئت. ان لم تستحیی فاصنع ما شئت. اگر تم کو شرم ہی نہیں ہے تو جو مرضی کرو یار، کیونکہ شرم ہی نہیں ہے تو اب کیا برکنا کیا ہے؟ بولتے جاؤ، جو مرضی بولو، جو مرضی چاہے کرو. یعنی آزادی چاہیے نا، ننگا گھومنے کی آزادی چاہیے، اور کوئی قانون نہیں چاہیے، اور کوئی سختی نہیں چاہیے. ننگا ہی گھومنا ہے نا سر. لوسی کی اولاد ہو نا آپ لوگ. لوسی ایک بندر تھی نا جو ننگا گھومتی تھی، تو آپ کو وہی چاہیے نا سر. آزادی کے نام پہ ننگا ہی گھومنا چاہیے نا سر. ہاں ٹھیک ہے، بولتے جاؤ. ننگا ہی گھومنا ہے نا آپ کو آزادی کے نام پہ سر. تو میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر اتنا ہی ان کا مینٹلی وہ صحیح نہیں تھے اور یہ نہیں تھا، پھر کبھی بولتے ہیں آپ لوگ کہ وہ بہت شاطر تھے، انہوں نے گیم کیا ہے اور یہ قرآن صحیح نہیں ہے، اور پورا ایک گیمنگ کے طور پہ. کبھی بولتے ہو ان پڑھ تھے لیکن وہ قرآن دوسرے سے لکھوا کے لاتے تھے. سر آپ ایک راستے پہ تو آ جاؤ کہ وہ تھے کیا. کبھی بولتے ہو کہ انہوں کا اتنا مائنڈ تھا کہ انہوں نے پورے مارب پہ ظلم کر کے پورا سب کچھ ہتھیا لیا. کبھی بولتے ہو کہ ان کے پاس دماغی نہیں تھا، ان کو مینٹلی ڈس آرڈر تھا. تو سر ایک لائن پہ رہو نا. سچ والا نام رکھنے سے تو کوئی سچ والا نہیں ہو جاتا نا سر. جس کے ماں باپ اس کی عزت نہیں کرتے ہو، جس کے ماں باپ نے اس کو دھکار دیا ہو سر، تو جو جس کو سماج میں بیک گراؤنڈ نہیں ہے جس کا، اور وہ بیٹھ کے ہمارے نبی تو بولے گا سر. پرسنل ہو گئے اب قرآن میں تو نہیں. ارے پرسنل کیا ہوتا ہے؟ نبی ہمارے لیے پرسنل ہے سر. جی نبی ہمارا. کہاں ہے نبی آپ کا یار؟ نبی کہاں ہے؟ پرسنل کیا ہوتا ہے؟ پیارے آپ کی بہن، آپ بولتے ہو یہ برقع غلط ہے اور یہ آزادی چاہیے، آپ گھمائیے آپ کی بہن کو ننگا گھمائیے سر. ارے ننگا گھمائیے آزادی کے نام پہ سر. آزادی کے نام پہ ننگا گھمائیے. نہیں پہنتا، جو برقع نہیں پہنتی لڑکی وہ ننگی ہے. قانون بنتا ہے نا سر. ہلو، جب بھی کوئی قانون بنتا ہے. سنو نا بھائی، ارے سنو نا بھائی، جو لڑکی برقع نہیں پہن رہی وہ لڑکی ننگی گھوم رہی، یہ آپ کا کہنا ہے؟ سنیے سر، بخاری کی حدیث آپ بتا رہے ہو نا سر، تو حضور نے خود. ارے یار پہلے جو سوال پوچھے اس کا جواب دو نا. جو لڑکیاں برقع نہیں پہن رہی کیا وہ ننگی گھوم رہی ہیں؟ نہیں، جو برقع دیکھیے ویسٹرن کے اندر صرف اپنے جو پرائیویٹ پارٹ کو چھپانا، وہ بھی مطلب شرمندگی کو اس نے چھپا لیا. جو پورا چھپاتی ہے وہ بھی، جو ہماری ہندو بہن اپنے سر پہ دوپٹہ لیتی ہے، جو اپنا کلچر ڈیفینڈ کرتی ہے، اس کو بھی ہم احترام کرتے ہیں. آپ کو برقعے سے ہی کیوں نفرت ہے؟ آپ کو برقعے سے اس لیے نفرت ہے کہ آپ کو عزت راس نہیں آتی، آپ کو عورتیں دیکھنی ہے، آپ کو عورتوں کی ننگے جسم دیکھنے ہیں، آپ کو شراب پینا ہے، آپ کو ننگ پن کرنا ہے. وہ آزادی اسلام نہیں دیتا سر. اس کے لیے آپ کے ماں باپ نے آپ کو گھر سے اگالا ہے سر. آپ نہیں سمجھ رہے ہو. آپ کو آزادی کے نام پہ عیاشی چاہیے تھی. آپ سمجھ نہیں رہے ہو. محمد کا جو دین ہے وہ آزادی کو عزت اور عیاشی کو بدتمیزی سمجھتا ہے، اور آپ کو بدتمیزی کرنی تھی سر. آپ کو وہ کرنے نہیں دی گئی.
تو آپ نے وہ چھوڑ کے بدتمیزی پہ لگ گئے. آپ کو شراب، کباب اور شباب تینوں ایک ساتھ چاہیے سر، جو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. سمپل سی بات ہے. ایک آدمی اتنا گیان، جس کا چچا مکے کا سردار ہو، جس کا چچا مکے کا سردار ہو، جس کو آفر دی گئی ہو کہ آپ دین اسلام کو چھوڑ دیجئے، آپ کو عرب کی خوبصورت سے خوبصورت گئی اور اس نے وہ آفر ٹھکرا دی، اور آپ. ارے بھائی وہ آفر نہیں دیا گیا تھا. وہ آفر اگر ان کو واقعی دیا جاتا تو وہ پہلے ہی یہ سب چھوڑ دیتے. ان کو جو چاہیے تھا وہ مل جا رہا تھا. وہ آفر چاہیے تھا ان کو اور وہ آفر دے نہیں رہے تھے، اس لیے چھڑ کے یہ سب کیے انہوں نے. معلوم آپ کو؟ ارے سر نہیں چھوڑا نا. وہ جو لوگ ان کے اوپر ایمان لائے، حضرت بلال ایک غلام تھے. آپ آزادی کے نام پہ آج اتنا چلا رہے ہو. ایک غلام تھے، وہ آخری تک احد احد بولتے رہے، وہ حضور کے آخری تک غلام رہے. ایک سسٹم کے تحت کوئی چیز چلتی ہے. اور آپ لوگوں کے جیسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی آئے تو ہوا میں اڑنا چاہیے، شکتیمان بن جانا چاہیے. ایک انسان کی طرح پوری انسانیت کو ایک درس دیا ہے سر. پوری انسانیت کو ایک درس دیا ہے. اب آپ لوگ کو پرابلم کیا ہے پتہ ہے کیا؟ آپ لوگوں کو چاہیے آزادی. آپ لوگوں کو گھومنا تھا ننگا اسی کی طرح. ارے میرے بھائی سنو نا یار، میں ارے وہ سردی ہوتی یار، میں ننگا نہیں گھومتا یار بھائی. سنو نا میری بات. ارے مت گھومیے سر، مت گھومیے، لیکن سنیے پہلے میری بات. کسی کو بولنے سے پہلے جو آپ نے وہ حدیث، میں آپ کو کال کرنے کا، آپ کو کال پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ نے خودکشی کی بات کی نا، وہ تشریح میں ہے سر، حدیث میں نہیں ہے. آپ کون سی بخاری پڑھتے ہو یار؟ اچھا ابھی آپ کو ٹائم چاہیے کہ ابھی 1-2 منٹ اور بولنا چاہ رہے کیا آپ؟ میں رک جاتا پھر. نہیں آپ کی تو اتنی دیر سے میں سن ہی رہا تھا نا سر. اور پوری انلوجیکل بات ہے. وہ کسی سائنٹسٹ نے، وہ کسی یہودی نے، وہ حضور کے اوپر ایک وہ مجھے سب پتا ہے سر، وہ جو کتاب لکھا ہے وہ سب ساری دوسروں کی کاپی کر کے یہ سب اسٹریم چلا کے پیسہ کمانا، یہ کرنا. سچائی پہ بات کرنی ہے تو بتاؤ کہ ایک عرب کا ایک بندہ جس کے چاچا مکے کے سردار تھے، ابو طالب، جس کے پاس پاور تھی، سب کچھ تھا، وہ ایک دین لے کے آیا اور اس دین پہ اٹا رہا. اس کو وہ طائف میں اتنے پتھر مارے گئے کہ جس کا جوتا خون سے بھر گیا، جس کو بائیکاٹ کیا گیا. شعیب ابی طالب میں 3 سال تک ظلم کیا گیا جس کے اوپر. سر ہیلو، کیا ہو گیا سر؟ بیک اسٹیٹ پہ لے لیا آپ نے. ارے آپ بات کر رہے، سب سن رہے بھائی، آپ کو 1500 لوگ سن رہے. آپ جس کو شعیب ابی طالب میں 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا، جس کے ساتھ بزنس بند کیا گیا، جس کو ظلم کی انتہا کی گئی کہ اس کو ایک غار میں 3 سال تک درخت کے پتے کھانے پہ مجبور کیا گیا، اس انسان نے اپنا دین نہیں چھوڑا. اور آپ کہتے ہو کہ وہ مینٹلی تھا وہ بندہ. میں نے کیا کیا؟ نہیں وہ بندہ مینٹلی تھا. ایک انسان آج میں عقل مند انسان، میرے 2 بچے ہیں، میں کام کرتا ہوں، مجھے اپنے گھر سے نکال دیا جائے، اتنا ٹائم دے رہے نا یار آپ کو. سنو تو صحیح میری بات تو سنو. کیا اور ٹائم چاہیے کہ آپ کو؟ میں میوٹ ہو جاتا ہوں. نہیں سر، مجھے صرف اپنی بات کرنی تھی. ہاں سنو نا بھائی، سنو نا. آپ کی بات ہو گئی، اب اور کچھ بولنا ہے تو میں وقت دوں گا آپ کو. رجسٹر ہم نے بنا. ارے سنو نا یار میری بات، آپ نہیں بول رہے پھر بات نہیں کرنے دے رہے. رجسٹر ہے ہمارے پاس، اس پہ ٹائٹل لکھا ہوا ہے کہ پیارے نبی کی کیا خوبیاں تھی. اس کے بارے میں آپ کو بولنا ہے. خوبی نمبر 1 بولیے جو میں لکھوں گا. آپ بولیں گے اور میں لکھوں گا. خوبی نمبر 1 کہ ان کو پوری جزیرت العرب کی آفر کی گئی، انہوں نے اپنی جوتے کی نوک پہ رکھ دیا اور کہا ایک اللہ ہے جو اس کی عبادت کرنی چاہیے، جس کے آگے جھکنا چاہیے. کتے، بلی، بندر، گدھے، درخت، پیڑ پودے غلامی سے آزاد کیا لوگوں کو، اور عقل دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، سچ بولو، دین پہ قائم رہو، اچھی باتیں کرو، بس. اور کیا ہے؟ ثبوت دو. ثبوت نمبر میں کیا لکھوں میں؟ 1 نمبر میں لکھوں کیا؟ میں یہ پورا بھاشن لکھوں؟ ایسے لکھوں؟ میں پوائنٹس لکھنا چاہ رہا بھائی. پیارے نبی کی خوبی میں کیا اچھی خوبی تھی ان کی؟ 1 نمبر بولو. بول دیا نا سر، اور کیا بول؟ مطلب آپ کو کتاب کا ریفرنس ثبوت چاہیے. کیا ثبوت؟ لکھا کہاں؟ یہ لکھا کہاں ہوا؟ ابھی بول رہا ہے نا، کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ کہاں لکھا ہوا؟
دیکھیے سر، ہاں ایک عام مسلمان سے میں ایک دم سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، میرے کو لپن چھپن کرنے کی کوئی عادت نہیں ہے، نہیں ٹھیک ہے؟ ایک عام مسلمان سے ابھی میں کر ہائی دیے وے آپ پہ ہوں، نے جاب لپن پہ سے آیا چھپن تو ہوں. کر دیے بھائی آپ نے. جب سے آپ کیا لپن کر رہے چھپن ہیں نہیں کرتی سر، وہی یہ کر رہے ہیں آپ. اگر آپ سچ والا اپنا نام بھائی. رکھتے ہو، یہ ہسٹری آپ کو نہیں پتا ہے کیا؟ ایک ریفرنس یہ ہسٹری آپ کو نہیں پتا؟ ایک ریفرنس تو دو جو آپ نے ابھی کہا ہے کس آیت میں کس حدیث میں لکھا ہے یہ سب سدا سچ بولو پیڑ کیا اسٹوری سنا رہے تھے؟ حضرت بلال پہ ظلم نہیں ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ ایک اللہ کی سوال عبادت مت کرو، پوچھو یار، تو کیا سوال کا مکے کے جواب کافر دو. بولتے تھے؟ نہیں آپ میرے کو بتائیے کہ مکے کے کافر، نہیں سنیے نا سر، مکے کے کافر کیا بولتے تھے کہ آئی لو یو، یہ سیکولر ہے، آپ کو جو کرنا ہے کیجیے. تو قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. تو مکے نہ ہے آپ کرو، ہم کو جو کرنا ہے ہم کریں. سیکولر تھے ایک دم، کوئی ظلم نہیں ہوا، کوئی ظلم نہیں ہوا سر. مکے کے کافروں نے حضور پہ کوئی ظلم نہیں کیا. مطلب آپ کے پاس میں پروفٹ محمد کی خوبیاں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ بھاشن دے سکتے لیکن خوبیاں نہیں بتا سکتے. مجھے صرف ہندی سمجھتی ہے، میں ابھی کیا ارے پڑھے لکھتے دکھ رہے نا بھائی، آپ ایک نمبر بولنا ہے آپ کو. چائنیز میں بول رہا تھا میں. یار کمال کے آدمی ہے آپ. ارے ایک نمبر لکھا ہو نا، میں لکھوں گا نا. چائنیز میں بولو، میں لکھ لیتا چائنیز میں. بولو تو صحیح آپ. ارے سر دیکھیے، ابھی کتاب کے ریفرنس تو میں نہیں دے سکتا ہوں. کیا سچ والوں کو بولیے کہ آپ کو آپ کی امی کی قسم ہے، بتاؤ ریفرنس بھی مت دو آپ، بولو ایک نمبر. ریفرنس میں نہیں دے سکتا سر، تین خوبیاں بتا دو. ریفرنس نہیں چاہیے، تین خوبیاں کرنے بتائیے والا بس. انسان ہوں. ریفرنس میں ابھی نہیں دے سکتا ہوں، فی الحال ہائی وے پہ ہوں، موبائل ہے میرے ہاتھ میں، ایک عام مسلمان ہوں. مت کرو بھائی، سنو میری بات. ٹھیک ہے، جا کے ریفرنس لاؤ، اس کے بعد میں بات کرو. جاؤ، ٹھیک ہے. اوکے آپ جب تک جھوٹ بولنا بند کیجیے سر. آپ کو آپ ہے نا جھوٹ والا سر. بھائی ایلیگیشن مت لگاؤ، تمیز کے دائرے میں بات کرو. ٹھیک ہے. کیا آدمی ہے یار، کمال کے آدمی ہے. وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے کچھ. اپنے جو یاد جتنا کر کے آئے بس اتنا